وعلى من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. سبحان اللہ سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على محمد وعلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و محترم حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، رحماء بینہم کے خوبصورت نام سے معلم، آج کے اس جلسہ میں آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. خوبصورت پروقار تقریب کے انعقاد پر تمام ہی منتظمین جلسہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالخصوص برادر محترم میاں مظفر محمود چیلا صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے دیگر ساتھیوں نے جس محنت، کوشش اور لگن کے ساتھ آج کی اس جلسے کو منعقد کیا، اللہ تعالی دونوں جہانوں میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. آمین. رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے. آپ حضرات علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں اور آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ خوبصورت بیان خطیب اسلام علامہ عبدالکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سماعت فرمایا. یہ خوبصورت کانفرنس اپنی سابقہ روایات کے مطابق انعقاد پذیر ہے. منتظمین جلسہ کو میرا یہ مشورہ ہوگا اگر یہ کانفرنس اسی موسم میں دن میں رکھی جائے تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے تاکہ آنے والے لوگ پوری بیداری کے ساتھ اس کانفرنس کا حصہ بنے. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت، صحابہ کرام، اہل بیت الرضوان کی نسبت ایک ایسا خوبصورت رشتہ بنایا ہے جو وقت کے گزرنے کے باوجود پرانا نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں ایسی کشش رکھی ہے، حالات جیسے بھی ہوں، ختم نبوت کا، صحابہ اور اہل بیت کا، جس دل میں نور آ جائے، حالات جیسے بھی ہوں، وہ نور کبھی کم نہیں ہوتا. بے شک بے شک. اور اس سارے ماحول کو دیکھنے کے بعد جو بات فی الفور سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اگر آج ہمارے دل میں حضور کی ختم نبوت کا اور اپنے نبی سے پیار اور محبت کا عالم یہ ہے، جنہوں نے حضور کو سامنے دیکھا ہوگا ان کے محبت کا انداز کیا ہوگا. سبحان اللہ. اور سامنے دیکھنے والے میں بھی بعض وہ ہیں جنہوں نے نہ صرف ایک کے سامنے دیکھا بلکہ کبھی انہوں نے کندھوں پر بھی اٹھایا، سبحان اللہ. اور کبھی گود میں بھی سلایا، سبحان اللہ. اور کبھی حضور علیہ السلام کو اپنے دکھ سنائے اور حضور سے تسلیاں بھی لی. اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے ان ساتھیوں کو وہ مقام اور مرتبہ بھی دیا جو بعد میں اور کسی کے حصے میں نہ آیا۔ آج 1400 سال کے بعد جب ہماری حضور علیہ السلام سے محبت کا عالم یہ ہے، آنکھوں سے دیکھ کر جان قربان کرنے والوں کے ایمان کو لفظوں میں بتایا تو جا سکتا ہے، محسوس کیا تو ابوبکر صدیق نے کیا۔ میں چند مختصر خاکے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو رب کریم چاہتے تو حضور علیہ السلام کو اکیلا روانہ کر دیتے، اور رب کریم چاہتے تو حضور کو حکم دیتے کہ وہ حضرت علی کو ساتھ لے جائیں۔ جب سفر کا ارادہ ہو تو سفر کے ارادے میں زیادہ مناسب یہ ہے جو گھر میں پہلے سے موجود ہے اس کو ساتھ لے جایا جائے، لیکن حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو گھر میں سلا دیا اور سوئے ہوئے ابوبکر کو گھر سے جگا لیا، جاگے ہوئے کو سلا دیا اور سوئے ہوئے کو جگا لیا۔ اگر حضرت علی کو ساتھ لے جاتے تو حرج کیا تھا؟ پہلا حرج جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بعد میں ایک ایسا طبقہ آئے گا جو حضرت علی کو مشکل کشا کہے گا، اور دلیل یہ دے گا جب نبی کے گھر کا تلواروں کے ساتھ محاصرہ ہوا، اس رات نبی نے اپنی مدد کے لیے علی کو پکارا، اور برہنہ تلواروں کے سائے میں نبی کو ساتھ لے جانے والا علی تھا۔ مشکل میں نبی نے علی کو پکارا، غار تک کا سفر ساتھ کرنے والا علی تھا، نبی نے مشکل میں علی کو پکارا، غار میں اپنی گود میں سلانے والا علی تھا۔ اگر یہ سارا منظر حضرت علی کے ساتھ ہوتا ہمیں تو خوشی تھی اسی طرح جس طرح حضرت ابوبکر کی خوشی ہے، ہمیں تو خوشی تھی اسی طرح جس طرح ابوبکر کے اپنے گود میں سلانے کی خوشی ہے، لیکن بعد میں ایک طبقہ آ کے کہتا کہ نبی کی مشکل کو حل کرنے والا علی ہے، بعد میں آ کے ایک طبقہ کہتا ساتھ جانے والا علی ہے، بعد میں آ کے ایک طبقہ کہتا مشکلوں سے نکالنے والا علی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو سنا دیا اور ابو بکر کو جگا دیا۔ رب کریم ابو بکر کو ساتھ لے جانے میں حکمت کیا ہے؟ رب کہتا ہے بعد میں ایک طبقہ آئے گا جو اپنے آپ کو حضرت ابو بکر سے الگ بتائے گا۔ مسلمان کہیں گے ابو بکر ہمارا ہے، اور کافروں سے پوچھا جائے گا ابو بکر تمہارا ہے، وہ کہیں گے نہیں نہیں ابو بکر ہمارا نہیں ہے، ابو بکر تمہارا ہے۔ جس بات پر دونوں کا اتفاق ہوگا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے کہ کافر کہیں گے تمہارا اور مسلمان بھی کہیں گے ہمارا۔ میں اپنے نبی کو ابو بکر کے ساتھ بھیجوں گا تاکہ بعد میں آنے والوں میں شک نہ رہے کہ نبی کس کے ساتھ گئے، ہمارے والے کے ساتھ گئے یا تمہارے والے کے ساتھ گئے۔ ابو بکر کے ساتھ جائیں گے شک دور ہو جائے گا، کافر بھی کہے گا ابو بکر تمہارا ہے، مسلمان بھی کہے گا ابو بکر ہمارا ہے۔ علی کو ساتھ لے جاتے تو ہمیں خوشی تھی یا نہیں؟ لیکن آج شک بن جاتا، بات بنانے والا بات بنا لیتا کہ حضور حضرت علی کو ساتھ لے کے گئے، مسلمان کہتے ساتھ ہمارا اور کافر کہتے ساتھ ہمارا۔ اللہ نے کہا نہیں، میں اپنے سونے دیا آپ مقامنین، کافر بھی کہے ہمارا نہیں ہے، مسلمان بھی کہے تمہارا نہیں ہے۔ اور حضرت علی کو حضور نے گھر میں سلایا۔ یہاں پہ ایک نکتے کی بات سمجھیے گا، حضرت علی کو حضور نے گھر میں سلایا، کیوں سلایا؟ کافروں کی امانتوں کا نگران بنا کر سلایا، برہنہ تلواروں کے سائے میں سلایا۔ یہ کوئی آسان رات نہیں تھی، مشکل ترین رات تھی، مشکل ترین امتحان تھا۔ اس مشکل ترین امتحان میں بستر نبی پہ سونے والا کون ہے؟
جڑے جاگتے پے ہو وہ بولو کون ہے؟ بستر نبی پہ سونے والا کون ہے؟ کافروں کی امانتوں کا نگران بننے والا کون ہے؟ اور صبح اٹھ کر کافروں کو ان کی امانتیں لوٹانے والا کون ہے؟ ساری رات نبوت کے بستر پہ سونے والا کون ہے؟ یہاں میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ ایسے موجود ہوں گے جو کہتے ہیں صبح صبح کبھی ہم اپنے ابا کے بستر میں سو جاتے تھے، تو ان سے پوچھو جب ابا کے بستر میں سوتے تھے تو ابا کے بستر سے ابا کی خوشبو آتی تھی یا نہیں آتی تھی؟ ہر کوئی کہتا ہے آتی تھی۔ علی تیرا نصیب ہے، علی تیرا نصیب ہے، حضور چلے گئے ان کے بستر پہ تو سو گیا، کافروں کی تو پرواہ ہی نہیں رہی، مصطفیٰ کی خوشبو نے تجھے اپنے آپ میں گھیر لیا۔ علی سو گئے اور سلایا نبی نے، اور بات سمجھیے گا، سلایا اس لیے علی کو کافروں کی امانتوں کا نگران بنایا۔ جو نبی علی کو کافروں کی امانتوں کا نگران بنائے، وہ نبی کافروں کی امانتوں کے معاملے میں اتنا حساس ہے تو وہ نبی مسلمانوں کی نمازوں کے معاملے میں کتنا حساس ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی ماشاءاللہ۔ حضور مکہ سے گئے تو کافروں کی امانتوں کا نگران علی کو بنایا، اور حضور دنیا سے گئے مسلمانوں کی نمازوں کا امام ابو بکر۔ تکبیر، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، کلی کلی۔ کافروں کی امانتوں کے نگران کس کو بنایا؟ کس کو؟ کس کو؟ نبی کافروں کی امانتوں کے معاملے میں اتنے حساس ہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا تم میرے دروازے پہ ننگی تلواریں لے کے آ گئے، حضور نے یہ نہیں فرمایا جب تم نے میرا لحاظ نہیں کیا تو میں تمہاری امانتوں کا کیا لحاظ کروں، حضور نے یہ نہیں فرمایا تم تو میرے قتل کے ارادے سے آئے ہو، جاؤ چلے جاؤ، اب تمہاری میری امانتوں کی بات ختم ہو گئی۔ جو نبی کافروں کی امانتوں کے معاملے میں اتنا حساس ہے، وہ نبی مسلمانوں کی نمازوں کے معاملے میں کتنا حساس ہوگا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے حضور نے کافروں کی امانتوں پر نگران علی کو بنایا، اس نے بھی نگرانی کا حق ادا کر دیا۔ حضور نے علی کی نمازوں کا امام ابو بکر کو بنایا، اس نے بھی امامت کا حق ادا کر دیا ہے۔ حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ جن کو کافروں کی امانتوں پہ نگران بنایا تھا، جب تک ایک ایک کی امانت لوٹائی نہیں وہاں سے نکلا نہیں۔ اور جن کو مسلمانوں کی نمازوں کا امام بنایا تھا، ابو بکر کی امامت پہ حملہ کرنے والوں ہوش کے ناخن لو، یہ ابو بکر کی امامت پہ حملہ نہیں، یہ علی کی نمازوں پہ حملہ ہے۔ یہ ابو بکر کی امامت پہ حملہ نہیں، یہ نبی کے فیصلوں پہ حملہ ہے۔ یہ علی کی، یہ ابو بکر کی امامت پہ حملہ نہیں، یہ عباس کی نمازوں پہ حملہ ہے۔ یہ صرف ابو بکر کی امامت پہ حملہ نہیں، حسن و حسین کی نمازوں پہ حملہ ہے، اور ہم علی کی نمازوں پہ حملہ برداشت، عباس کی نمازوں پہ حملہ برداشت، حسن و حسین کی نمازوں پہ حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ ابو بکر پہ حملہ کرنے والوں، ابو بکر پہ حملہ فاطمۃ الزہرا کے جنازے کے امام پہ حملہ ہے۔ ابو بکر پہ حملہ کرنے والوں، فاطمۃ الزہرا کے نکاح کے گواہوں پہ حملہ ہے، چونکہ زہرا کے نکاح کے گواہ بھی ابو بکر و عمر ہیں۔ زہرا کے نکاح کے گواہ پہ حملہ کرنے والا، علی کی نمازوں پہ حملہ کرنے والا، عباس کی نمازوں پہ حملہ کرنے والا، نبی کے فیصلے اور انتخاب پہ حملہ کرنے والا اگر مسلمان ہے تو دنیا میں پھر کافر کون ہے؟ اس سے آگے چلیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں آرام فرما ہے۔
ہم نے صرف منظر کو سوچا اور ایمان مچل گیا۔ ابو بکر تیرے کیا کہنے، آج رحل میں قرآن ہو تو میرا ایمان تازہ، آج رحل میں قرآن ہو تو تیرا ایمان تازہ۔ وہ کیا وقت تھا جب رحل گود ابو بکر کی بنی اور والضحیٰ کے چہرے کی تلاوت ابو بکر خود کر لگے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کریم کو گود میں سلایا تو کائنات کی سب سے بڑی دولت ابو بکر کی گود میں تھی یا نہیں تھی؟ اب گھر میں کچھ نہ ہو تو ڈاکو نہیں آتے، گھر میں کچھ نہ ہو تو ڈاکو نہیں آتے، گھر میں کچھ ہو تو ڈاکو آتا ہے، گھر میں کچھ ہو تو چور آتا ہے۔ ابو بکر کی گود میں جو جہاں کی دولت ہے، اور گھر میں دولت ہو تو پھر نیند بھی نہیں آتی، گھر میں دولت ہو تو نیند بھی نہیں آتی، اور ہوں بھی حالات ایسے کہ دشمن آپ کے تعاقب میں ہو، وہاں پر تو پھر آنکھ بند ہونے کا سوال ہی نہیں۔ یہاں پہ موقع یہ ہے، مکہ کے سارے لوگ حضور کے تعاقب میں، اور پہرے دار اکیلا ابو بکر صدیق ہے، اور مصطفیٰ کریم کا چہرہ ابو بکر کی گود میں ہے، اور دشمن ابو بکر کے پیروں پہ ڈنگ مار رہا ہے، اور ابو بکر مصطفیٰ پہ پہرا دے رہا ہے۔ اس ڈنگ کے برداشت کرنے پر جو رب نے اجر دیا وہ یہ تھا، مصطفیٰ کریم کی غلامی میں پہرا دینے والا ابو بکر اگر ڈنگ برداشت کرے اور ڈنگ کے تکلیف کی وجہ سے آنسو نکل آئے، وہ آنسو بھی پھر مصطفیٰ کے چہرے پہ آتا ہے۔ اللہ انہاں ہنجوਆਂ دے مول پا دیندہ ہے، اللہ انہاں ہنجوਆਂ دے مول پا دیندہ ہے جڑے حضور دی غلامی دے وچ نکلے، اور وہ کالے کو لگتا ہے کہ شاید میں ہٹا لوں گا۔ وہ کالا تو ڈنگ مارتا رہا، لیکن اس کو پتا نہیں تھا یہ پاؤں ابو بکر صدیق کا ہے۔ وہ کالا تو ڈنگ مارتا رہا، لیکن اس کو پتا نہیں تھا یہ پاؤں حضرت حق نواز کا ہے۔ وہ کالا تو ڈنگ مارتا رہا، اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہاں پہ تمہارے پھن پر رکھا ہوا پاؤں جرنیل اسلام علامہ اعظم طارق کا ہے۔ وہ ڈنگ مارتا رہا اور سمجھتا رہا تھا کہ میں ابو بکر صدیق تک پہنچوں گا۔ اس کو پتا نہیں تھا وہ تجھے روکنے والا پاؤں علامہ ضیاء الرحمن فاروقی اور علامہ علی شیر حیدری کا ہے۔ وہ ڈنگ مارتا رہا، اس کو پتا نہیں وہ پاؤں علامہ دوست محمد کا ہے۔ وہ پھن مارتا رہا، ڈنگ مارتا رہا، اس کو پتا نہیں تھا یہ پاؤں عبدالستار توسوی کا ہے۔ وہ لوگوں ذرا غور تو کرو، اگر وہ کالا ڈنگ مار کر ابو بکر کی ایڑی سے آگے نہیں آ سکتا تو بات سمجھ میں یہ آ گئی، تجھ میں طاقت جتنی بھی ہو، تجھ میں ہمت جتنی بھی ہو، تجھ میں زہر جتنا بھی ہو، تو ساری کوشش کر لے ابو بکر کی ایڑی کے نیچے ہی رہے گا۔ تم جتنی کوشش کر لو۔ سبحان اللہ۔ ایران تو کیا اس کے باپ کو بھی لے آؤ، اللہ کی مہربانی سے تم ہماری ایڑی سے آگے نہیں نکل سکتے۔ مجھے ایک نے کہا کہ ان کے بڑوں کا اپنے سر پر امامہ باندھنے کا جو انداز ہے وہ آج بھی ویسے ہی ہے جس طرح سانپ بل کھا کے بیٹھا ہو۔ اور اس نے مجھے کہا شاید یہ انداز اس لیے بنایا گیا ہے کہ ابو بکر کی ایڑی پہ سانپ نے ڈنگ مارا تھا، تو یہ اس سانپ کے ساتھ اظہار محبت ہے۔ میں نے کہا اچھا، اگر انہوں نے اس سانپ کے ساتھ نسبت کر کے اپنے سر کے اوپر کچھ بل سجا لیے ہیں تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے تم ساری کوشش کرو، غلامان ابو بکر کی ایڑی سے اونچی تمہاری پگڑی نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ غار میں آئے، اس سے آگے چلے۔ حضور علیہ السلام بیماری کے شدید ترین اثر سے گزر رہے، اور پاک پیغمبر نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ واسو کے لوگوں مجھے بتاؤ، اگر حضور مصلی پہ علی کو بھیجتے ہم خوش تھے یا نہیں؟
دسو حضور مصلی پہ عباس کو بھیجتے ہم خوش تھے یا نہیں؟ حضور مصلی پہ حسن و حسین کو بھیجتے آپ کا دل خوش ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لیکن حضور نے بھیجا ابو بکر کو. سبحان اللہ. میں نے کہا یا اللہ جب گھر سے لے گئے تو ابو بکر، کندھوں پہ اٹھایا تو ابو بکر، پہلو اپنی گود میں سلایا تو ابو بکر، اور مصلی دیا حضرت علی کو دیتے تو ہم خوش تھے، لیکن دیا تو ابو بکر. اللہ کہتا ہے میں سونے دیا آپ نے بڑے سا. میں کہ رب کریم او کی میں؟ اللہ کہتا ہے علی بھی مجھے پیارا ہے، عباس بھی مجھے پیارا ہے، لیکن بعد میں ایک طبقہ آئے گا جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا، لیکن زور زور سے چلا کے کہے گا علی ہمارا ہے، علی ہمارا ہے. میں اپنے سونے دیا آپ مقامنین میں مصلی ابو بکر دے حوالے کر ساں. بعد میں آنے والے لوگوں میں کافر بھی کہیں گے ہمارا نہیں ہے، مسلمان کہیں گے ہمارا ہے، کافر بھی کہیں گے تمہارا ہے. اور میں مصلی ابو بکر کو دے کے اپنے پیارے حبیب کی خود طے کر دوں گا. قیامت تک کے لیے صرف مسلمان کہیں گے ابو بکر ہمارا، کافر کہیں گے ہمارا کوئی نہیں. اور فیصلہ آسمانوں والے رب نے کر دیا. نبی کے مصلی پہ آنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اس سے آگے چلے. حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور حضور کے بعد، حضور کے چلے جانے کے بعد حضور کی قبر مبارک حضرت فاطمہ الزہرا کے حجرے میں بنی. ایسے ہی ہے حضور کی قبر مبارک حضور کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے حجرے میں بنی. ایسے ہی حضرت فاطمہ کے حجرے میں حضور آج بھی آرام فرما ہے. ایسے ہی اگر حضور حضرت فاطمہ کے حجرے میں آرام فرما ہو، ہم خوش تھے یا نہیں؟ خوش تھے یا نہیں؟ لیکن اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو حجرہ عائشہ میں سلایا. میں نے کہا رب کریم حجرہ فاطمہ میں کیوں نہیں؟ اللہ کہتے ہیں مجھے فاطمہ بھی بڑی پیاری ہے، لیکن میں اس کو عائشہ کے حجرے میں سلاؤں گا، چونکہ بعد میں آنے والا کوئی طبقہ یہ نہ کہے کہ حضور ہمارے پاس ہے اور دوسرا کہے ہمارے پاس ہے. ہم نے عائشہ کے حجرے میں سلا دیا، اور عائشہ صرف مومنوں کی ماں ہے اور کسی کی ماں نہیں. اللہ نے حضور کو عائشہ کے حجرے میں سلا کر قیامت کی صبح تک کے لیے اس ابہام کو دور کر دیا. کوئی بعد میں آنے والا یہ نہ کہے حضور ہمارے پاس ہے، مسلمان کہیں گے ہمارے پاس ہے. عائشہ کے حجرے میں سلا دیا. کافر بھی کہتا ہے عائشہ ہماری نہیں، مسلمان بھی کہتا ہے عائشہ تمہاری نہیں. عائشہ کے حجرے میں حضور آرام فرما ہے. کافر بھی کہتا ہے عائشہ تمہاری ہے، مسلمان بھی کہتے ہیں عائشہ ہماری ہے. فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اس سے آگے چلو. حضور کے پہلو میں آج بھی حضرت عباس کی قبر ہے. حضور کے پہلو میں آج بھی حضرت علی کی قبر ہے. جو ہوئے تو تھوڑا ایمان تازہ ہوگا یا کوئی نہ؟ اگر ہوتی تو آپ خوش تھے یا کوئی نہ؟ لیکن رب نے کیا کیا؟ رب آدھا میں سونے دیا آپ مقابلے ہیں. ربا کی میں مکیسے ہیں. اللہ کہتا ہے میں ساتھ ابو بکر کو سلاؤں گا، میں ساتھ عمر کو سلاؤں گا. عباس میرے ایمان کا حصہ، علی میرے ایمان کا حصہ، لیکن ساتھ سلانے کی باری آئی. ابو بکر کو سلا دیا، عمر کو سلا دیا. میں نے کہا رب کریم عباس اور علی کیوں نہیں؟ اللہ کہتا ہے قیامت تئی رولا نہ رہے، قیامت تئی رولا نہ رہے. مارکات ہے ساڑھے پاسے تو مسلمانات ہے ساڑھے پاسے. ساتھ ابو بکر و عمر ہوں گے. غیر مسلم بھی کہے گا ہمارے نہیں، مسلمان بھی کہے گا تمہارے نہیں. اور ساتھ ابو بکر و عمر ہوں گے. قیامت کی صبح تک کے لیے فیصلہ ہو جائے گا
ابو بکر و عمر کے درمیان میں آقا ہیں، اور سلام انہی کا جاتا ہے جن کے دل میں ابو بکر و عمر رہتا ہے۔ ایک آدمی نے بڑی خوبصورت بات کہی، اسا کیا کتا بھونکے تے واسو تو اگا تا آواز نہیں بہی، اور زور نال کتا بھونکے تے آستانے تو اگا آواز نہیں بہی، تے کتا پورا زور چلائے تے 18,000 تو اس دی بدبودار تے گندی آواز ٹپ دی، اور پورا زور لا دے وے تے 18,000 تو ہیڈ تک اس دی آواز جاندی نہیں۔ ابو بکر و عمر جہاں رہتے ہیں وہاں پہ کتے کا بھونکنا نہیں جاتا، مومن کا درود جاتا ہے۔ اس سے آگے چلے، آج بھی مجھے میرے بھائی مظفر صاحب نے بتایا یہ سینکڑوں برس پرانی مسجد ہے، آج بھی واسو وستانہ میں، روڈو سلطان میں، 18,000 میں مسجدوں میں جو اذان ہوتی ہے، 1400 سال پہلے یہی اذان حبشے کے کالے بلال نے مکہ میں دی تھی یا نہیں؟ 1400 سال پہلے یہی اذان مسجد نبوی میں ہوئی ہے یا نہیں؟ بولو، گواڈیاں نو پوچھتا تواڈی کدی مکے ہوئی؟ پوچھنا تو چاہیے، گواڈیاں نو پوچھو کہ تواڈی بھی کدی مدینے ہوئی ہے؟ آدھے نہیں جی ساڑی تک کدی نہیں ہوئی، ساڑی تک کدی نہیں ہوئی۔ اچھا اگاں کوئی امید جی ہاں بس آئے ویکھو تو صحیح، میاں 4 سال دی یا 14 سال دی گل نہیں، 1400 سال ٹپ گئے، 1400 سال گزر گئے، تواڈی اذان اتھے سانو نہیں دسدی، مسلے تے سانو ابو بکر نظر آندے پئے، مزار تے سانو ابو بکر نظر آندے پئے، حجرہ عائشہ صدیقہ دا نظر آندا پیا ہے، کہ تواڈی گل کسے پاسے سانو کو بندی جڑدی نظر نہیں آندی۔ یہ اسی طریقے نال ہوندا ہے کہ کوئی بندہ واسو اڈے تے جا کے اتنے کسی بندے نو آکھے آئے دکان میری ہے، وہ بندہ کو آتا جناب 300 سال تو اسی اتنے بیٹھے ہیں، آئے میرے کاغذ ہیں، اے میری رجسٹری، اے میرا انتقال، اگو بندہ آتا نہیں جی دکان میری ہے، وہ آدھن تیرے کوئی پروف، کوئی ثبوت، کوئی کاغذ، آدھن جی پروف ثبوت کوئی نہیں، دکان میری ہے۔ جس ٹائم وہ بندہ مگرو نہ لاندہ ہوئے آدھن انہوں نے ذرا بولا کہ 5 فٹ کرو تاہیں دا کل ٹکانے، کوئی ثبوت، کوئی پروف، 1400 سال کا کوئی ثبوت لے کے آؤ، 1400 سال کی کوئی رجسٹری لے کے آؤ، کوئی فرد لے کے آؤ۔ مکہ مدینہ میں 1400 سالوں میں ایک دن لے کے آؤ جب تمہارے مذہب کے مطابق، تمہارے عقیدے کے مطابق وہاں پہ اذان دی گئی ہو، نماز پڑھی گئی ہو۔ اگر 1400 سالوں میں اذان بھی اذان بلالی ہے، طریقہ بھی صحابہ اہل بیت کا ہے، تو ماننا پڑے گا۔ نہ تیری رجسٹری اصلی ہے، نہ تیرا انتقال اصلی ہے، سچی بات وہی ہے جو ابو بکر سے چلی ہے، آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی انشاءاللہ۔ ڈھونگ اور فساد کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کی اساس حضرات صحابہ کرام ہیں، حضور کے شاگرد ہیں، حضور کی تیار کردہ جماعت ہیں۔ جب کبھی حالات خراب ہوں تو ہیڈ والے پل پر فوجیوں کا پہرا لگ جاتا ہے، ان سے آپ پوچھیں حالات تو خراب ہے ہندوستان پاکستان کے بارڈر پر، آپ ہیڈ کے پل پہ کیا کر رہے ہیں؟ فوجی کہتے ہیں کہ جب دشمن ملک حملہ کرتا ہے وہ پلوں کو نشانہ بناتا ہے تاکہ اس طرف کے لوگ اس طرف کے لوگ زمینی رابطہ منقطع ہونے کی وجہ سے آپس میں کٹ جائیں۔ ایک پل اگر ٹوٹ جائے کئی ضلعوں کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک پل ٹوٹ جائے علاقوں کے رابطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن صحابہ جو امت اور نبوت کے درمیان میں پل ہیں، اس پل پہ حملہ کر کے نبوت اور امت کا آپس میں رشتہ توڑنا چاہتا ہے، آپس میں رشتہ ختم کرنا چاہتا ہے۔
مولانا اعظم طارق فرمایا کرتے تھے صحابہ امت اور نبوت کے درمیان میں پل ہے، اس پل کو توڑنے کے لیے دشمن جتنی کوشش کر لے مرضی اس کی ہے، صحابہ کی عزت کے تقدس کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے، لیکن اس پل کا پہرا کل بھی دیا تھا، آئندہ بھی دیں گے۔ اس پل کا پہرا دیتے رہیں گے، نہیں دیتے رہیں گے۔ صحابہ وہ پل ہے، ہیڈ کا پل تو ذلوں کو ملاتا ہے، صحابہ کا پل امت کو نبوت سے ملاتا ہے۔ نبی سے دین لینے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ بولو صحابہ۔ نبی کو سامنے دیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ اس زبان کا فائدہ ہی کوئی نہیں جو نبی کے غلاموں کے لیے بول نہ سکے۔ صحابہ۔ صحابہ۔ اس ہاتھ کو بدن سے کاٹ دینا چاہیے جو نبی کے غلاموں کے لیے اٹھ نہ سکے۔ صحابہ۔ اس قدم کا فائدہ ہی کوئی نہیں جو حضور کی ختم نبوت کے لیے نہ اٹھ سکے۔ نبی کو دیکھنے والے کون ہیں؟ نبی سے سبق پڑھنے والے کون ہیں؟ نبی کے اول شاگرد کون ہیں؟ نبی کے اول وفادار کون ہیں؟ دیدار کرنے والے کون ہیں؟ سفر کے ساتھی کون ہیں؟ حضر کے ساتھی کون ہیں؟ بدر کے ساتھی کون ہیں؟ عہد کے ساتھی کون ہیں؟ امت کے امام کون ہیں؟ بلند آواز سے بتاؤ کون ہیں؟ ہمارے پیر کون ہیں؟ ہمارے مرشد کون ہیں؟ اول رابطہ کون ہے؟ اول واسطہ کون ہے؟ اگلی بات، جو گولی چلائے وہ دہشت گرد ہے، بے شک، اور گولی چلانے والا دہشت گرد ہے جبکہ وہ گولی سے ایک سینے کو زخمی کرتا ہے۔ صحابہ کو گالی دینے والا ایک سینے کو زخمی نہیں کرتا، کروڑوں مسلمانوں کے سینے کو چھلنی کرتا ہے۔ بے شک، بے شک، ایک سینے کو چھلنی کرنے والا دہشت گرد ہے، صحابہ کو گالی دے کر کروڑوں سینوں کو چھلنی کرنے والا پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد۔ اور اس دہشت گرد کے لیے سزائے موت کا قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ ہم نے الحمدللہ اسمبلی میں صحابہ کرام کی ناموس کے لیے قانون سازی میں جہاں تک ممکن تھا اپنا حصہ ڈالا، اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ہم نے قوانین کی منظوریاں کروائی۔ سکولوں میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کے قوانین پاس ہونے کے بعد آپ کو عملی شکل میں ان پر عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا ختم نبوت کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو مزید بھی اسمبلیوں میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ بے شک جانا چاہیے۔ جنہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا ان کا کیا ارادہ ہے؟ ختم نبوت کے لیے اٹھنے والی آوازیں اسمبلی میں جائیں یا نہ جائیں؟ بلدیاتی انتخابات میں ختم نبوت کی بات کرنے والی آوازوں کو ضلع اور سٹی کے انتخابات میں کامیاب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو پھر طے کرے ہمارا ووٹ حضور کی ختم نبوت کی امانت ہے، بے شک، بے شک، ہمارا ووٹ صحابہ اہل بیت کی حرمت کی امانت ہے۔ اور میں یہ بات واضح کر دوں، ہم بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو، جب ختم نبوت کی بات آئی تو ان کی زبانیں چپ تھی۔ بے شک، ہم قریب سے دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو، جب حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی بات آئی انہوں نے پارٹی قیادت کو دیکھا، انہوں نے گنبد خضرا کو نہیں دیکھا۔ ہم قریب سے دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے جب سیاسی کردار ادا کرنے کی بات آئی اس وقت انہوں نے ہمارے ایمانی جذبات کو سیاسی انداز سے اپنی ذمہ داری کے مطابق پورا نہیں کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پورے جنگ کے لیے آنے والے وقت میں تمام کمٹمنٹ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے ختم نبوت، صحابہ و اہل بیت اور پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی سرحدات کو محفوظ کرنے کے لیے ہم سیاسی حکمت عملی ترتیب دیں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے؟
इंशाअल्लाह ہماری بات کا انتظار کریں گے اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ نے مایوس نہیں ہونا. ہم MNA کی سطح کے انتخابات ہوں، MPA کی سطح کے انتخابات ہوں، بلدیاتی انتخابات ہوں، ہم آپ کو نمائندے بھی وہ دیں گے جو خون کے دریاؤں سے گزریں گے لیکن ختم نبوت کا جھنڈا بلند رکھیں گے. آپ انتظار کریں گے انشاءاللہ، تیار رہیں گے انشاءاللہ، اپنے علاقوں میں محنت کریں گے انشاءاللہ. اور ہو سکتا ہے کسی موقع پر کسی وقت میں صحابہ و اہل بیت کی حرمت کے لیے پاکستان کی نظریاتی سرحدات کے تحفظ کے لیے آپ کو آواز دی جائے کہ آپ کو لاہور پہنچنا ہے تو پہنچیں گے، آپ کو اسلام آباد آنے کے لیے کہا گیا تو آئیں گے، تیار رہیں گے صحابہ کہتے رہیں گے انشاءاللہ. اور ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کہے مولانا صاحب تانوں جیڑی گل کر گئے وہ بھی ذہن تے رکھو پر میں تانوں سڑکاں دتیاں اس نو جواب دینا ہوں میاں سڑک چاہت لے جا تم سڑک دیتی ہے صحابہ قرآن سبحان اللہ تم نے سولنگ دیا ہے صحابہ نے محبت کا فرمان دیا. اس لیے ہمارا سب سے بڑا رشتہ حضور کی ختم نبوت کا رشتہ ہے اور ہم نے اس پہ قربانیاں پیش کی ہیں. اللہ کی مہربانی سے ہمارا سفر آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ جب تک اس ملک میں اسلام کے نظام کا جھنڈا نہیں لہراتا ہمارا سفر جاری رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب